منبر رسول پر تشریف فرما باوقار مشائخ اعظام علماء اہل سنت بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں اسلامی رشتے کی عزتدار ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم او کما قال۔ آج کا یہ عظیم الشان اجلاس یقین مانیے اسٹیج پر جس ہستی اور جن بزرگ کی آپ زیارت کر رہے ہیں پیکر علم و عمل محقق دورہ حضرت علامہ مفتی محمد ایوب خان صاحب قبلہ دارالعلوم جامعہ نعیمیہ مراد آباد، یہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ ان کے ہزاروں نہیں لاکھوں عالم لاکھوں مفتی آپ کے استاد دور سے بولو۔ اور مجھے بھی تقریباً 45 سال کا عرصہ ہو چکا ہے آپ کی سیرت دیکھتے ہوئے۔ میں منبر رسول پہ کھڑا ہوا ہوں، اگر کسی کو یقین نہ ہو تو وہ حضرت کے ساتھ 2-4 روز رہ لے، اسے خود ہی یقین ہے۔ میں لمبے سفر پہ بھی حضرت کے ساتھ گیا ہوں، قریب میں بھی گیا ہوں۔ اب حضرت زیادہ بزرگ ہو گئے، بڑی منت سماجت کر کے 94 سال کی آپ کی عمر ہے۔ جو ہے آمین 94 سال۔ یہ جلسہ مت سمجھئے، بڑی بڑی کانفرنسوں سے بڑی کانفرنس ہے، نہ محلے کا سمجھئے۔ یہ اتنی بڑی کانفرنس ہے کہ جہاں آپ جیسے بزرگ پہنچ جائیں تو انشاءاللہ نہ جانے کتنی نحوستیں دور ہوتی ہیں، کتنی برکتیں اللہ عطا فرماتا ہے، کتنی رحمتیں آتی ہیں، اور کتنی بے حیائیوں کے گندے جراثیم خود بخود دفن ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو آپ قابل مبارکباد ہیں۔ میں مکھیا جی سے کئی بار میں نے کہا کہ بھئی محلے میں ایک جلسہ ہوتا تھا جب بڑے مکھیا موجود تھے، اہل محلہ کراتے تھے، اسی جگہ پر اتفاق سے ہوتا تھا۔ اس کے بعد مکھیا جی کے بھی پھر کچھ چوٹ وغیرہ لگ گئی، مصروف رہے۔ پھر قاری صاحب سے گفتگو ہوئی، قاری صاحب نے مسجد میں اعلان کیا اور آپ حضرات نے اس اعلان کو سن کر اپنی محبتوں کا ثبوت پیش کیا۔
اس محبتوں کی جو شکل بنی وہ مفتی صاحب کی شکل میں بنی. سمجھ رہے؟ پورا محلہ الحمدللہ، بچے بھی بزرگ بھی. ارے تقریریں تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، نعتیں بھی آپ سنتے ہیں. یوٹیوب کھول لو، ایک سے ایک نعت سن لو. یوٹیوب کھول لو، ایک سے ایک تقریر سن لو. مگر یاد رکھو کسی بزرگ کا کسی مجلس میں کسی محلے میں بنفس نفیس تشریف لانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رحمت ہے اور غوث پاک کا فیضان ہے. سبحان اللہ. یہ فیضان غوث آدم ہے. یہ کیا ہے؟ فیضان. زور سے بولو. میں ایک ایک بچے سے بلوانا جانتا ہوں. مجھے بھی تقریر کے میدان میں تقریباً 40 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، تو میں یہ بھی جانتا ہوں پبلک کیسے بولے گی، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ حضرات کس طرح سے بولیں گے. جب ہمارے مولانا ناظم صاحب آپ کی جیب کا دروازہ کھلوا سکتے ہیں تو ہم آپ کی زبان کو کھلوا ہی سکتے ہیں. تو ایک بار ذرا محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے. سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. بڑی مصروف زندگی ہے مولانا ناظم صاحب کی. میں نے کہا بھائی آپ کو آنا، کہنے لگے کتنا بڑا جلسہ ہے. میں نے کہا یہ مت پوچھو، آپ کو آنا ہے. جتنے لوگ ہوں گے اتنے لوگوں میں بیٹھ کے نظامت کر دینا. اور الحمدللہ چاند، مسجد اور بربالا اور مدرے کے غیور مسلمان چاہے کم بھی ہوں تو کسی کانفرنس میں بھاری پڑ جاتے ہیں. توجہ ہے؟ اور الحمدللہ یہاں ہم نے دیکھ بھی لیا اور دیکھا بھی، اس سے پہلے بھی دیکھا. اور ہمارے بزرگ موجود ہیں الحمدللہ. مکھیا جی، بڑے مکھیا جی محمود حسن صاحب، انہوں نے بڑا اہتمام کیا کھانے کا، بڑا اچھا انتظام کیا. مکھیا جی کہہ رہے تھے کہ انتظام ہمیں کرنا تھا، مگر پہلے انہوں نے کہہ دیا. جب انہوں نے کہہ دیا تو وہی انتظام کریں گے. تو انشاءاللہ اس جلسے میں محمود بھائی نے، حسن بھائی نے کر لیا. آئندہ جب جلسہ ہوگا تو ہمارے مکھیا بھی کر لیں گے. کیا بات ہے؟ ہاں وہ خود ہی بتا رہے تھے کہ چچا، وہ خود ہی بتا رہے. تو یہ محبتوں کا معاملہ ہے، اور جب غوث پاک کا نام آتا ہے تو قسم خدا کی محبتیں تو خود بخود ٹپکنے لگتی ہیں.